أيضا يمكن أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وإسقاط الدعوة كما كانت قد طلبته إسرائيل. أيضا احتمال بأن تأخذ إجراءات جزئية بمعنى أن تطلب بعض الأمر بوقف إطلاق النار. ترقب كبير أو العالم جی ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں پروپیگنڈا ہے جھوٹ، اور اب تک تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایسے نظم جھوٹ پروپیگنڈے فیک جو کسی نہ کسی طور پر ہمارے سماج کو جمہوریت کے کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیونکہ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو اسی طرح سے پھیلایا جاتا ہے اور یہ باور کرنا کہ شاید لیکن ہوتا یہ ہے، جیسے ہم کی بات مجھے اپنا ایک ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بہت ساری باتیں وسوسے، ناامیدی، بیزاری، جھوٹ پھیلایا گیا الیکشن اور انتخابی مہم، پولیٹیکل پارٹیز اور سیاستدانوں کی جیسے جیسے ان الیکشن کیمپینز میں تیزی آتی جا رہی ہے، ایک ایک کر وہ ناامیدیاں، مایوسیاں اور وہ جھوٹ اپنی موت خود میں۔ آپ نے بات کی ڈس انفارمیشن کی اور تو کاشف صاحب، اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ایک پروپیگنڈا یہ پھیلایا جا رہا تھا، کوئی مطلب کہ جس وقت پی ڈی ایم نے ان کی گورنمنٹ آئی ہے، شہباز گورنمنٹ آئی ہے، تو یہ کہا گیا نہیں یہ الیکشن ٹھیک ہے، یہ اپنے وقت پر نہیں ہو جائیں گے، اور جبکہ بار بار وہاں سے کہا جاتا رہا کہ آئینی مدت اس سب اور ہم الیکشن کی چلے جائیں گے، لیکن وہ جب تک کہ وہ معاملہ ہو نہیں گیا، اس چیز کے اوپر ہی بار بار زور دیا جاتا رہا، وہی پروپیگنڈا مشینری کی جانب سے کہ یہ الیکشنز نہیں ہونے جا رہے، وہ بات اپنی موت آپ پر پھر ہوا کہ جی یہ تو ٹکٹ ہی نہیں دے رہے، یہ تو اب کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہیں اس کے درمیان اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئے، ٹھیک ہے، وہ بھی تشریف لے آئے ملک میں، پھر کبھی یہ کہ اچھا اگر الیکشنز ہونے ہیں تو ان کی کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے، پارٹیوں میں ٹکٹ نہیں دیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہم سے ٹکٹ دینے کے عمل کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، جس میں انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جو درخواستیں آتی ہیں ان کو کنسیڈر کیے جاتے ہیں، کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ کینڈیڈیٹس کو فائنل کرتی ہے، اور جو درخواستیں ہوتی ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، وہ پورا ایک پروسیجر ہے جو کہ سیاسی جماعتوں میں یہ بات دیکھی، سیاسی جماعتوں کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ تھا کہ نہیں الیکشن کی تاریخ نہیں اناؤنس ہو، یہ بھی معاملہ آ گیا، پھر یہ ہو گیا شیڈول جاری ہو رہا ہے، اچھا پھر یہ ہو گیا او اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب یہ جلسے کیوں نہیں کر رہے، جلسے شروع ہو گئے، نہیں یہ ریلیاں کٹ نہیں سکتے، وہاں سے جا سکتے، ایک بار وہاں سے جا کر پھر وہ اب ہم نے دیکھا ہے اور لاہور میں کیوں تو وہ جو تمام جھوٹ تھے، وہ جو بیزاری جو آپ کہتے ہیں مایوسی اور بیزاری، اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایک ایسی عجیب طرح کی
سسٹم سے لاتعلقی کو جنم دینے والے معاملات اور بیہیویئرز ہمیں دیکھنے کو ملے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں بننے والا ہے. وہ برین ڈرین کی ایک یہاں پر اصطلاح استعمال کی گئی اور کہا گیا کہ لوگ تو جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر اور یہ سب کچھ. لیکن ان سب معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو میں نے مختلف درجات گنوائے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا، اب وہ نہیں ہوگا، پھر وہ بھی ہو رہا ہے، پھر وہ بھی ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا کی زیادہ دقت نہیں ہوگی سمجھنے میں کہ جو انتخابی ماحول، جو سیاسی جماعتوں کی یہ تمام ایکسرسائز ہے، مرحلہ یہ سب کچھ جمہوری اور جمہوریت پر یقین کو مضبوط کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الجامعہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی خالد عراقی صاحب، ڈاکٹر مختار احمد ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین، رجسٹرار پروفیسر صدیقی صاحب، گیسٹ طلباء، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں جامعہ کراچی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آج دعوت دی کہ آپ کے ساتھ کچھ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر سکوں. تو آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے ایکسیپشنل پرفارمنس دکھایا، ان اسٹوڈنٹس کو جن کو آج ڈگریز ملی ہیں، اور خاص طور پر ان اساتذہ کو جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی. مگر سب سے زیادہ میرا فوکس اس بات پر ہے کہ میں ان والدین کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کا بھی ذمہ داری اٹھائی تھی اور آپ کے لیے علم کے فروغ کے لیے بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی. اور آپ کو مبارکباد کیونکہ آپ نے محنت کی. مگر یہ ایک طرفہ گفتگو میری نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کا حصول دنیا کے اندر ایک واحد حل ہے مسائل کا. تعلیم کی بنیاد پر امن آتا ہے، اور مجھے آج جب میں دنیا کا حال دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تعلیم انسان کا کچھ بھلا بھی نہیں کر سکی اور بگاڑ بھی نہیں سکی ہے. تعلیم خود تربیت کی بنیاد نہیں بنتی. تربیت کی بنیاد ماں باپ بنتے ہیں، تربیت کی بنیاد یونیورسٹی آف کراچی بنتی ہے، تربیت کی بنیاد یہ اساتذہ بنتے ہیں، تربیت کی بنیاد وہ ماحول بنتا ہے جو آپ کو ملک دے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے فروغ کے اندر اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ دو پسے ہوئے طبقات تھے ان کے زمانے میں، ایک غلام اور ایک عورت. تو عورت کو آزاد کرنے میں سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن نے وراثت کا اصول کا تعین کیا، جو اس وقت کے زمانے میں اور اس کے 1500 سال بعد تک عورت کی وراثت کے حوالے سے جو اسلامی قوانین اور قرآن میں سورہ نساء کے اندر وضاحت کی گئی وہ شاید کسی مذہب اور کسی کلچر میں تھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت مبارکباد کی مستحق ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر آسمان سے بات کرتی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہر سال جو ترقی ہوتی ہے پچھلے ہزاروں سال پر بھاری ہوتی ہے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں عروج پر جا رہی ہے، مگر انسان اپنی انسانیت کے اوپر مزید زوال پذیر ہے. کیوں مزید میں کہتا ہوں کہ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مشرق وسطیٰ کے اندر لوگوں کو مارا تھا تو ہندوستان کے اندر کئی سال بعد اس کی اطلاع آئی. اگر یورپ کے اندر 6 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا اور قتل کیا گیا تو اس کی بات بھی آج تک نکالی جا رہی ہے کہ جی فلانے پروگرام کے اندر یہ ہوا اور فلانے کیمپ کے اندر یہ ہوا اور اتنے مارے گئے. مگر آج جو غزہ کے اندر ہوا ہے وہ تو انسٹنٹینیس تصویروں کے اعتبار سے دنیا کی سویلائزیشن کو دکھایا گیا، مگر مجال تعصب کی بنیاد پر کسی کو اثر نہیں ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے مذہب کے اندر، میرے ملک کے اندر اقدار ہیں. ان اقدار کی اہمیت میری نظر کے اندر آنے والی دنیا کے لیے بڑی اہم ہے. زندگی میں
آپ کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے قبیلے کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ آپ کی زبان پر، اور آپ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا سمجھتے ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت سکل سیٹ ہے. دنیا میں آپ کامیاب اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہوں گے، اپنی زبان کی بنیاد پر ہوں گے. اور یہ زبان ایسی ہے کہ خرابہ بھی پیدا کرتی ہے اور اچھائی بھی پیدا کر سکتی ہے. اس وقت میرا غم ہے بہت بڑا، اور کل بھی میں نے شیئر کیا، مگر اس محفل کے لیے نہیں ہے، صرف فگرز میں مینشن کروں کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول. کین یو امیجن؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یو آر دا ایلیٹ. آپ کو ماں باپ نے، ماحول نے، اس یونیورسٹی نے پڑھا لکھا دیا، آپ ایلیٹ بن گئے. کہ اگر آج ان 2 کروڑ 62 لاکھ بچوں کو آپ اسکول میں داخل کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے؟ 50,000 اسکولوں کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستان بنا، ایک فگر آپ کو دوں کہ پنجاب میں جب سے پاکستان بنا آج تک صرف 55,000 اسکول بن سکے. تو دیٹ مینس کہ 2050 تک ہم اسکول بناتے رہیں گے کیا؟ So that worries me. I have solutions but I will not deliberate on that right now کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا. یہ نارمل برک اینڈ مارٹر انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. مگر اس قوم کے پوٹینشیل میں کیا ہے؟ دیکھو، دس از دا کرائسس. اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اور آپ کے پاس خود مثالیں موجود ہیں. یہ تو تعلیم کے حوالے سے اس ٹائم مثالیں میری آئی تھی ذہن میں، یہ میں آپ کو دوں، مگر بہت ساری میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پوٹینشیل کیا ہے. اچھا، پوٹینشیل یہ ہے کہ جب آپ لگ جائیں کسی کام پر تو آپ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ول گیو یو اے گڈ ایگزامپل ٹوڈے. آئی وانٹ ٹو اسٹیمولیٹ یو کہ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ میں ڈائلاگ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کووڈ ایک وقت آیا، پاکستان پرفارم ٹریمنڈسلی. یعنی کووڈ کے اندر دنیا کے 5-6 ٹاپ ممالک کے اندر آپ کا نام آتا کہ آپ نے پرفارم کیا. کیوں پرفارم کیا؟ دیکھو اس کی ریزننگ دیکھو. اس میں فوج، سویلین، ایوری بڈی، سب لوگوں نے مل کر کام. این جی او، سوسائٹی، سول سوسائٹی، علماء، بے انتہا کنٹریبیوشن علماء کا کہ مساجد کھلی رکھی. اور کیا سمپل میسج تھا. کمیشن نے کینڈیڈیٹس کی فہرست بھی جاری کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کیمپینز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. جبکہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فوج کی تعیناتی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا. تو اب اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ ایک بار پھر چاک ہو گیا ہے. بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو گیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ ایک بار پھر چاک ہو گیا. بھارت کی یہ ہنڈیا بھی بیچ چوراہے پھوٹ گئی اور اسے منہ کی کھانا پڑی. بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے. پاکستان دشمنی میں بھارت تمام حدیں پار کر گیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے. بھارتی کمپنی کا بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان کو ورغلانے اور اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کے حوالے سے پروپیگنڈا اور ان کو اکسایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہم اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے. رانا شہزاد، آگاہ کیجیے گا، یہ بڑی اہم خبر ہے. ایک مرتبہ پھر بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک ہوا اور بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے. اپڈیٹس کیا ہیں اس کی؟ جی مناظر، بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھارت جو ہے وہ اپنی پاکستان دشمنی سے باز نہیں آ رہا اور بھارت نے پاکستان دشمنی میں تمام حدیں عبور کر لی ہیں. تازہ ترین جو انکشاف ہوا ہے بھارتی مضمون عزائم کا، اس کے مطابق بھارت نے بلوچ نوجوانوں کو ڈالرز کی چمک دکھا کر سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. بھارتی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار بھی جاری کر دیا ہے. کمپنی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی نوکری کے حوالے سے تفصیلات جاری کی ہوئی ہیں، جس میں انہیں انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کا ترجمہ کرنا ہے. اس کا مقصد ایسے مواد کی بلوچی زبان میں تشہیر ہے جس سے بلوچ قوم کے ذہن کو پاکستان مخالف بنایا جا سکے. کمپنی بلوچ نوجوانوں کو ترجمہ کرنے کی ادائیگی ڈالرز میں کرے گی. بھارت ایک منظم سازش کے تحت پاکستانی سرزمین کو اپنے مکروہ
عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ساز ذہن معصوم بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکسا کر دہشت گردی اور دوسرے خطرناک عزائم کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت کی پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور بلوچ نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوششیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ عالمی برادری کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اس حوالے سے نوٹس لے کر بھارت سے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر بلوچ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر آن لائن نوکریاں دینے کا بھارتی سلسلہ مکروہ منصوبہ جو ہوا بے نقاب، اور اس سلسلے میں اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ آپ کا جو نمائندہ ہے جس نے اسمبلی میں جا کے آپ کے حق کے لیے بات کرنی ہے، گورننس کے معاملات چلانے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کا کوئی شکوہ شکایت ہے بھی صحیح تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلق توڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ ملیں گے، ان سے بات ہوگی، مکالمہ ہوگا، وعدے وعید ہوں گے، اور یہ بتایا جائے گا کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ شکوے شکایت ہوں گے تو ہی تو وعدے وعید ہوں گے، اور تو ہی تو مکالمہ آگے بڑھے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ جو ایک اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز آئے ہیں، وہ ان کی تربیت بھی آپ نے کرنی، یہ الیکشن ان کی تربیت کریں گے بالکل جمہوری طرز پر، ان کو بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے سسٹم میں پرابلمز ہیں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پر بہت پرابلمز ہیں، لیکن مسائل کا حل تب ہوتا ہے جب ان مسائل کا ادراک ہو، جب ان پر بات شروع ہو، جب آپسی رضامندی ہو کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے، جب آپ کی نیت ہو اس کو ٹھیک کرنے کی، تو ہی وہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس تمام گہما گہمی میں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ہر سٹیج پہ، آپ نے گنوائی تھی پروگرام کے شروع میں کہ یوں کہا یہ کہا، ہر سٹیج پہ کانسپریسی تھیوری موجود ہے۔ جی ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کنسپریسی تھیوریز بنا رہے تھے، بجائے اس کے کہ باز آ جائیں، بنا رہے تھے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب الیکشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے الیکشن کے بعد کی بھی تھیوریز بنائی، ظاہر ہے یہ یوں ہوگا، وہ وہاں سے جیتیں گے، وہ یہ بن جائے گا، اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور کاشف صاحب یہ کہیں نہ کہیں ووٹرز کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی سازش بھی ہوتی ہے ایسے عناصر کی۔ ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں اور اس ووٹ کو کاسٹ بھی کریں، اس کو ضائع مت کریں، کیونکہ ووٹ نہیں ہارتا، ووٹر نہیں ہارتا۔ یہ بات ہم بار بار دہراتے رہیں گے کیونکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور 8 فروری کو آپ گھروں سے نکلیں، اپنے اہل و عیال کو جن کے بھی ووٹ بنے ہوئے ہیں، ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے۔ یہ جو بات آپ نے کہی نا، اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے، میں بھی اس کو ریپیٹ کروں گا، اور اس کی ایک بہت ساری وجوہات فوری طور پہ جو ایک مجھے وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ اس خوف سے ووٹ کاسٹ نہیں کرتے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ تو کمزور ہے، وہ ہار جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کا ووٹ اس لیے نہیں ہارے گا کبھی کہ آپ کو یہ مرحلہ ووٹ کاسٹنگ کا آپ کی ایسی تربیت کرے گا کہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ جمہوریت جیتے ہوئوں کے تحفظ کا نام نہیں ہے، اکثریت کے تحفظ کا نام نہیں ہے۔ مطلب پاپولزم میں تو یہ ہوتا نا کہ ہمارے ساتھ تو سب ہیں اور آپ تو اتنے سے ہیں، تو بس آپ کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ جمہوریت اقلیتوں کے تحفظ کا، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا نام ہے، ان کے تحفظات کو اور وہ سننے اور حل کرنے کا نام، اور وہ اقلیت صرف مذہبی اقلیت نہیں، اس کے اندر ایتھنک، ہمارا ملک ایک ڈائیورسڈ سوسائٹی ہے، یہاں پر مختلف رنگ، نسل، زبان بولنے والے افراد رہتے ہیں، اور وہ چھوٹے گروپس ہوں، وہ بڑے گروپس ہوں، ان سب کے حقوق کا تحفظ صرف جمہوریت ہی کر سکتی ہے، اور جمہوریت آپ کے ووٹ سے آئے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت کا مطلب، اور آج کل میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں فیک نیوز کی بات کرتے ہیں، پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ ایسا پلیٹ فارم بھی دیتا ہے، سوشل میڈیا خاص طور پہ، جہاں پر آپ خود
ایک براڈ کاسٹر ہے. All you have to have is going to school management to pick up on it. Came home French. آپ کی بات کریں اگر آپ کا جمہوریت ہے, اگر آپ کا اس رائے آپ صرف You know, it's quite a few New Yorkers here. Yeah? Yeah, quite a few New Yorkers. We saw two earlier, and I see a guy with the New York Yankees hat on over there. ہو گئے. آپ دراصل Kentucky. جمہوریت کے ساتھ یہ لوگ I'm working with the Associated Press for this one. I was born in Israel and I married a Dutch lady after the army. She brought me here. Oh, she brought you here. Came here for the food and the weather, yeah? Each time each day when I moved here, I was like, yeah, I came here for that. Makes you feel alive. یہ وہ بات ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. אנחנו עכשיו בטלוויזיה. אני מפואר מדי. مسلسل مضبوط ہو اور سمجھ تو اس بات پر مزید گفتگو ہم کرتے رہیں گے. لیکن This guy came all the way from Kentucky to take Yeah, there's fried chicken there. And bourbon. the best in the world. I love fried chicken. Yeah. Yeah, good. I mean, I feel like some states have better chicken than us. We have more market appeal. You came specially to cover this story? Oh no, I live in Amsterdam. قابل حسن قرات کا اہتمام کر رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے متعلقہ سینٹرز پر قرات مقابلے کے آڈیشنز کا سلسلہ 15 جنوری سے 2 فروری تک جاری رہے گا. مقابلے میں شرکت کرنے کے خواہش مند آڈیشنز کا شیڈیول نوٹ فرما لیں. Please guys, if we can make space. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. He's going outside. Okay, I think everyone's here. We can proceed. پاکستان کو نواز 2 کے سلوگن سے مسلم لیگ نے انتخابی منشور کا اعلان. ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں. انتخابات کی بہترین تیاری جاری ہے. واقعہ ملا منشور پر عمل درآمد کی کو فراموش کرتے منصوبہ بندی کیا ہے. تعلیم، صحت، معیشت سمیت تمام لوگوں نے عوام کی خدمت کریں گے. قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف کا لاہور میں انتخابی منشور کے اعلان آج راولپنڈی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے. صدر مسلم لیگ محمد شہباز سے لیاقت لاکھ پیپلز پارٹی آج پشاور میں سیاسی کا مظاہرہ ہے. رمن بلاول کی شہرت ہے. حیات آباد میں
पाकिस्तान की बासलाहियत और दुनिया के मसाइल का We'll need at least two, four. But there's the minister and the agent. We could always move with this. पाकिस्तान और ईरान के दोस्ताना ताल्लुकात की बहाली का फैसला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बहाली दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल फजा के जनूबी इलाके खान यूनिस में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी वफाकी के इलाके पर काबिज फौज की बमबारी 3 फलस्तीनी पूरी दर्जनों जख्मी खान यूनिस में रात भर शदीद हमले मकामी अफराद जिंदगी बचाने के लिए जाए पनाह की तलाश की सरगर्दान अलमल शिफा और इंडोनेशिया अस्पतालों समेत नसीम अस्पताल में भी जख्मी पर अस्पतालों में सहूलियात के भुगतान के बाद डॉक्टरों से भारत का बलोच नौजवानों को अपने मजबूत मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मनसूबा बेनकाब भारत ने बलोच नौजवानों को डॉलर की चमक दिखाकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के लिए ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया भारत की प्रोपेगेंडा साज से मासूम बलोच नौजवान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाकर दहशतगर्दी और मिलकर खतरनाक खजाने को तकलीफ तक पहुँचाना चाहता है इंडिया के जासूस नेटवर्क को तोड़ना हमारे इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है हमें अपने इंटेलिजेंस इदारों पर ताकत है भारत पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकता पाकिस्तान का हर शहरी अपनी फौज के साथ खड़ा है पाकिस्तानी शहरी के कत्ल में भारत के मुलविस होने के खिलाफ पर अवामी का मोदी हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ खुला गुंडागर्दी शांति नगर मीरा रोड मुंबई में मुसलमान दुकानदारों पर इंतहा पसंद का हमला गुंडों ने पैदल चलने वाले श्रीमंत मुसलमानों पर धावा बोलकर तशद्दुद किया 50 से ज्यादा मुसलमान जख्मी लाखों के इब्लाग को भी नुकसान पहुंचाया गया भारत की पुलिस ने तशद्दुद हुजूम को तोड़ तोड़ से रोकने की कोशिश की गवारा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में कब्रियाम को 20 बरस की पकड़ मुलविस भारत के बाजुओं को 8 सजा नहीं मिल गई 30 बरस की इंसाफ की मुंतज़र 27 जनवरी सन 1994 को भारत के बाजुओं ने जिला कुपवाड़ा में अंधाधुंध मारे गए थे 50 से ज्यादा शहीद मिल गया था मुहत्तर कश्मीर के कत्लेआम का वाहिद मकसद मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करना है लाहौर में राइजिंग पंजाब टीम 2024 बैडमिंटन इवेंट बॉयज फाइनल में रावलपिंडी ने फैसलाबाद में गर्ल्स टीम ने लाहौर डिवीजन के नाम फाइनल में लाहौर ने फैसलाबाद को फुटबॉल में फैसलाबाद फाइनल के क्वालिफाई किया सेमीफाइनल में फैसलाबाद डिवीजन ने बहावलपुर को 3 गोल से टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन नालवीनगर सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सफर हुआ तमाम मैन सिंगल्स का फाइनल इटली के जॉनिक सिनर और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा सेमीफाइनल में जॉनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच जबकि बांग्लादेश ने जर्मनी के Yes. How could you? And now I'm not sitting behind you. Oh dear. No, that's all right. And you made it all happen. Thank you. You sure? Yes. It's your right. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान After you get New York. Have a choice. आप देख रहे हैं
آج ہم تین موضوعات اور تینوں موضوعات بڑے اہم ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری جا رہی ہے بڑا بورڈ تو اس معاملے میں امریکہ کی کیا دلچسپیاں ہو سکتی ہیں اور کیا دلچسپی ہے امریکہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ را جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان میں تقریب کاری کرتے پکڑی گئی ہے اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے. پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث پائی گئی ہے را, اس پر بات چیت ہوگی. تیسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ پہلے کی طرح گریٹ گیم, اور گریٹ گیم میں آج ہم کچھ نئے پلیئرس کا ذکر کریں گے. وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کس طرح اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں دوسروں ملکوں میں, تو اس پر بات چیت ہوگی. ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پھر سے تکلیف کی ہے. رضوان رضی صاحب سینئر صحافی ہیں, تو ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. رضی صاحب بہت شکریہ. وعلیکم. آج آپ نے گولڈ کلر کا یوز کیا ہے؟ ہاں جی, میں نے گولڈ کلر کی سوٹ پہن لی. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, امریکہ یہ جو ہم نے سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے جو سی پیک کا انیشل پارٹ آیا اور $29 بلین. میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ بھی دلچسپی رکھتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. آپ کے پاس کیا پتہ ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ امریکہ نے وہ سب سے زیادہ امریکہ سے باہر جس ملک میں سرمایہ کاری کی اس کا اور جس کے نتیجے کے اندر ہر امریکہ کی جو ٹاپ آف دا لائن کمپنی, مطلب امریکہ کا جو پرائڈ ہے وہ جنرل الیکٹرک میں فیسلٹی چائنا کے بجائے. دوسرا ان کا پرائڈ بوئنگ ہے, بوئنگ تیار, ٹھیک ہے, جو وہ بناتے دنیا میں کے لیے. اور بوئنگ 767 پوری دنیا کی نظر ہے. جی جی, اس وقت اس کو بڑے ہارڈ کمپٹیشن کا سامنا ہے ایئر بس سے اور دوسرے کمپیٹیٹر سے, اور خاص طور پہ ایئر بس یورپین کنسورشیم, اس کے اندر امریکن شیئر بھی تھوڑا سا ہے, مطلب 10-12% کا ہوگا, لیکن زیادہ تر وہ یورپین ممالک کا ہے کنسرن. بنیادی طور پہ برطانیہ نے طیارہ سازی اپنے ملک سے ختم کی تھی اور فرانس اور جرمنی میں وہ ساری طیارہ سازی منتقل ہوئی تھی, کیونکہ پورے یورپ کے ان ممالک کا ایک کنسورشیم بن گیا تھا. تو یہ اسے یورپ کا پرائڈ ہی سمجھ سکتے ہیں ایئر بس میں. اور ایسی بات نکل گئی تھی کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ ایئر بس میں اور بوئنگ میں فرق یہ ہے کہ ایئر بس میں پارٹنر بہت زیادہ بڑا ہے, جبکہ بوئنگ جو ہے وہ ایکسکلوسیوٹی سے. تو پھر A350 جو ہے, A380 جو ہے, اس کے بعد پھر ایک ڈکلائن آیا اور کورونا کے بعد خاص طور پر امریکہ کو اس امر کا بھی بہت لگ گیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بوئنگ کا ڈکلائن جو ہے وہ ان کی معیشت کا ڈکلائن ہے. اس کو ذرا آپ وہ اپنا, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بوئنگ اگر کسی ملک کے خلاف ہو جاتا تھا نا, تو اس ملک کی اکانومی کو ریونیو شروع ہو جاتا تھا. اس دفعہ رشیا کے خلاف انہوں نے سینکشن کرنے امریکن سے, کیونکہ رشیا نے پیٹروف اور سکوئی جو تھا اس کو ریوائو کرنا شروع کر دیا یا کر لیا, تو وہ اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا امریکن کو جس کا بھی. تو اینی ہاؤ سوال کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے سرمایہ کا. اب امریکہ کی گورنمنٹ تو انویسٹمنٹ نہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں زیادہ تر ایکسپیکٹریٹ کریں گے, خاص طور پہ میرے ذاتی طور پہ جاننے والے جو امریکن احباب ہیں, جو پون سسٹم ہوا سے بجلی توانائی کے شعبے میں وہ وہاں تک نہیں کر چکے ہوں. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ ہم ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں کرتے, مطلب ان کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں کر پا رہے. ابھی کل کی خبر تھی کہ الیکٹرک نے کیٹ 3 کے نام سے جو پروجیکٹ ہے اس سے پروجیکٹ میں بھی بکواس کی. ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ ہے
दूसरे की कुव्वत बनेंगे। और जब इस मकसद के लिए सारी दुनिया लड़ाने की साजिश कर रही थी तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इनको आपस में मिलाने की जंग लड़ी और इंशाअल्लाह उसका कामयाब। हमें दाखिली अमन चाहिए, हमें इस वतन अजीज में आज़ादी चाहिए, हमें इस वतन अजीज में खुशहाल मईशत चाहिए, हमें इस वतन अजीज में मफलूक हाल तबका, मिस्कीन और गरीब तबका, यतीम तबका, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसका इंतज़ाम हमें करना है। उसके लिए सोच और नजरिए की जरूरत है, ज़बान से बात करने की जरूरत है। और हम ये बात सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं कर रहे, ये एक मुस्तक़िल नजरिए की ताक़त जमीयत उलमा इस्लाम है। खुदा करे आपको समझ में आए। आपने जाना है, आपने गाँव-गाँव पहुँचना है, आपने घर-घर का दरवाजा खटखटाना है और ये पैगाम उनको पहुँचाना है कि हम खुदा के लिए पाकिस्तान बनाओ, अब खुदा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ, अब खुदा के लिए इस मुल्क की मईशत में रखो, खुदा के लिए इस मुल्क के आम से नीचे जान और आबरू की हिफाजत के लिए कोई किरदार अदा करे। मुझे कुछ भी नहीं करना, एक पर्ची का सही इस्तेमाल, पर्ची में बड़ी ताकत है। रवाए किराम को पढ़ाते हैं तो हमें बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ एक शख्स बनाया जाएगा जिसके गुनाहों के रजिस्टर खुलाद में और हर रजिस्टर ताकत में नजर पैदा होगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कोई उज़र तो नहीं तेरा, अगर कोई उज़र है तो बयान कर दो। उसने कहा नहीं, सब सच है। अल्लाह ने फरमाया तेरे साथ ज़्यादती नहीं की। अल्लाह के इल्म में था, कहते इसके खाते में एक छोटी सी पर्ची है, वो पर्ची जरा निकालो। पर्ची लाई गई, उस पे सिर्फ इतना लिखा हुआ था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा इसको भी तराजू में डालो मुकाबले में। वो गुनाहगार हंस रहा था कि इस एक पर्ची का 99 रजिस्टर से क्या मुकाबला। अल्लाह ने फरमाया तेरे साथ ज़्यादती नहीं। एक पर्ची मुकाबले में डाली गई और वो एक पर्ची भारी हो गई 99 रजिस्टरों के ऊपर। आप ये एक पर्ची इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह इससे पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। ये तमाम पार्टियों पे गालिब होगा, तमाम नजरियों पे गालिब होगा, तमाम मंशूरों पे गालिब होगा और पाकिस्तान के क़याम का मकसद पूरा करेगा। ये एक पैगाम है जो आपने घर घर लोगों तक पहुंचाया। मुझे कहा जा रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है। हाँ, एक वक्त था जमीयत कमजोर थी, जब वडेरा आप में जुल्म करता था तो जमीयत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती थी, तो आप भी डर के मारे में उसको वोट दिया करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत एक ताकतवर, कोई माई का लाल किसी गरीब की तरफ टेढ़ी आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख उठेंगे। किसी ताकतवर का हाथ अगर गरीब की गिरेबान तक जाएगा हम वो हाथ तोड़ देंगे। अब मुकाबला है, मैदान में है, जमीयत उलमा को ताकतवर बनाओ ताकि तुम गरीबों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, इस मुल्क का भी भला हो, यहाँ अमन भी आए, यहाँ की मईशत भी बेहतर हो और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा भी हम चुका सके। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सरबराह यूआईएफ मौलाना फजलुर्रहमान कनकोट में जलसायाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वतन अजीज में खुशहाल मईशत चाहते हैं, हमें मजलूम तबके का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आवाम को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान टेलीविजन में से ये भी अपनी
वो एक इतनी बड़ी कंपनी चली गई चुप करके, जो कि आई थी बड़ी हाई होप के साथ। अगर वो रहती तो वो यहाँ पे दीगर शोबों के अंदर भी डेवलपमेट करने का हम अपने साथ खुद ज्यादती करते रहे, किसी का कोई कसूर। अब हमने अगर पॉलिसी चेंज करनी थी तो हमें उनको स्पेशल विंडो, ये जो SIFC है बुनियादी तौर पे वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए है कि अगर कोई ऐसा फैसला होने लगे या कोई करने लगे तो ये फैसिलिटेशन के तौर पे आगे आए कि भाई ना आपको क्या इशू है, आप बताइए, वो मसला हल करेंगे, उन्हें सेफ्टी देने के लिए। एग्जैक्टली, आइए वो मसला हल करते हैं, उसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन जो आपके लिए हो। देखिए अब हमने किया है ना, चाइनीज जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट लगे हैं उनकी हमने इतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, लेकिन हमने नहीं की तो उनको हमने जाके पूछा है कि भाईजान कर नहीं सकते, करेंगे, आपके पैसे हमारी तरफ है, ठीक है, लेकिन इसको अगर यूं कर लें। फिर हमने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो उनके लिए भी काबिल कबूल हुआ और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, और हम इस क्राइसिस के दौर में सेल थ्रू करके। यही होता है, समबडी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस वक्त जो है, देखिए उस वक्त शायद फैसला साज ऑफिसरान या मिनिस्टरान जो होते हैं वो इसलिए जिम्मेदारी ना ले रहे हों कि कल को अगर कहीं भुगतना पड़ गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो जवाबदेही के अमल को अवॉइड करने के लिए लोग डिसीजन मेकिंग ही नहीं करते, जिसकी वजह से मामला लेट होते जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये भी पढ़ा कि स्मोक के हवाले से अमेरिकन साइंटिस्ट और अमेरिकन कंपनीज जो हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट के साथ राब्ते में हैं, और उसके हल के लिए भी पाकिस्तान जो है अमेरिका से भी तावन जो है वो हासिल कर रहा है, और विज़ चाइना से भी पाकिस्तान तावन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी खबरें हैं कि हम सबको इंगेज कर रहे हैं, और सरमायाकारी की बुनियाद पर, कारोबार की बुनियाद पर हम जो है अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा शिफ्ट लिया है कि कारोबार किया जाए। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले दिनों लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई गई जी, और ये मसनूई बारिश जो है ये लेके आए हैं मोहसिन नकवी साहब जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। बड़ा इनकलाबी कदम। हाँ, ये दुबई गए थे तो वहाँ पे एक पार्टी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ये अमेरिकन ही है लेकिन कंपनी वहाँ की थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रायल के तौर पे, पैसे कोई नहीं लगने दिया ना उन्होंने, ट्रायल के तौर पे उन्होंने बारिश पिछली जो हुई थी, अब तो काफ़ी दिन हो गए बारिश हुए हुए, लेकिन वो जो हुई थी और बड़ी खुशगवार है तो ये बारिश कैसे हो गई, पता चला कि वो मसनूई बारिश थी। तो ज़रूरत है जी हमें इस तरह की मसनूई बारिश की, अगरचे वाटर सेविंग और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हमारे सिस्टम से बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हुआ है। अमेरिका के पास और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका अगर इकॉनमी का माइनर सा भी आउटसोर्सिंग होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत जल्द, और दे आर विद हाई होप, वो जो अमेरिकन थिंक हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में कारोबार किया जा सकता है, सिर्फ ये है कि बिजनेस के हवाले से वहाँ पर अच्छे कवानीन हो और पाकिस्तान के ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं आने वाले दिनों में। बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के उनके साथ जो टीफा के तहत मुज़ाकरात हुए, ट्रेड एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो है, उसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कोई तावन जो है वो और सरमायाकारी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि 30% गाड़ियाँ जो हैं 2030 तक वो इलेक्ट्रिक हो जाएँ, तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिए बात यह है कि अमेरिका जो ब्रांड है, अमेरिकन जो ब्रांड है एलन मस्क का, वो तो पाकिस्तान की एक बहुत छोटी क्लास है जिसमें अफोर्डेबिलिटी है जी, वो तो और हाथ ना लगाने वाली बात है, हाथ ना लगाने वाली बात है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो तौसीफ अहमद खान के लिए के लिए वाइबल हो, उसमें फिर हमें चाइना का कोऑपरेशन चाहिए होगा। इस वक्त कुछ कंपनियां आ भी रही हैं अफोर्डेबल लिमिट के अंदर जो है वो लॉन्च करने का तजुर्बा किया, लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं। ये जल्द या बदीर होना है, ये करना पड़ना है, वरना हम इतना अरसा लाहौर के अंदर स्मोक, इस्लामाबाद के अंदर स्मोक अफोर्ड नहीं कर सकते सर्दियों के दिनों के अंदर, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। कभी सोचा भी नहीं था कि आज से 10 साल पहले I shall also omit or और summarize some other paragraphs. I shall therefore begin the reading of the order at paragraph 13. 2-3 साल में स्मोक का रूप धार लेगी
तो ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते सर, मेरा मतलब है इस्लामाबाद हमारा In the order, the court begins by recalling the immediate context in which the present case came before it. It observes that on 7 October 2023, Hamas and other armed groups present in the Gaza Strip carried out an attack in Israel, killing more than 1,200 persons, injuring thousands, and abducting some 240 people, many of whom continue to be held hostage. Welcome back, Nazreen. Following this attack, Israel launched a large-scale military operation in Gaza by land, air, and sea, which is causing massive civilian casualties, extensive destruction of civilian infrastructure, and the displacement of the overwhelming majority of the population in Gaza. The court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is unfolding in the region and is deeply concerned about the continuing loss of life and human suffering. The ongoing conflict in Gaza has been addressed in the framework of several organs and specialized agencies of the United Nations. In particular, reservations have been adopted by the General Assembly and the Security Council of the United Nations, referring to many aspects of the conflict. The scope of the present case submitted to the court, however, is limited, as South Africa has instituted these proceedings under the Genocide Convention. The court then turns to the conditions needed to be fulfilled in order for it to indicate provisional measures. With respect to the question of prima facie jurisdiction, the court observes that it may indicate provisional measures only if the provisions relied on by the applicant appear prima facie to afford a basis on which jurisdiction could be found, but it need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case. In the present case, South Africa seeks to found the jurisdiction of the court on Article 36, Paragraph 1 of the Statute of the Court and on Article 9 of the Genocide Convention. The court must therefore first determine whether those provisions prima facie confer upon it jurisdiction to rule on the merits of the case, enabling it, if the other necessary conditions are fulfilled, to indicate provisional measures. Article 9 of the Genocide Convention provides, I quote, disputes between the contracting parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the present convention, including those relating to the responsibility of a state for genocide or for any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute. End of quote. दुनिया भर की मुस्लिम यूथ को कैप्चर किया थ्रू सोशल South Africa and Israel are both parties to the Genocide Convention, और अगर आप देखिए तो नाइजीरिया से शुरू हो जाइए और इजिप्ट और इराक शाम यहाँ पे उन्होंने बकायदा वो आज़ादी स्क्वायर बना दिए थे, वहाँ लिबर्टी स्क्वायर बना दिए थे और रोजाना वहाँ पे इकट्ठे होते थे लोग, वैसे तो हमारे यहाँ भी होते थे, ठीक है, डी चौक के अंदर। लेकिन अगर आप देखिए तो वो तो पार्टी के लिए होता है, और उसके बाद उन सोसाइटीज के ऊपर हजारों और लाखों लोग उन मुआशरों के अंदर कत्ल हुए। इराक और शाम की फौज उड़ गई उनकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके मुल्कों का वजूद जो है वो रखना मुश्किल हो गया। शाम अमलन 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है। अगर हम देखें इराक भी देखिए तो कुर्दों ने अपना हिस्सा तकरीबन अलग कर लिया हुआ है और अनऑफिशियली अमेरिका और सब ने उनको तस्लीम भी कर लिया हुआ है। तुर्की का प्रेशर है, वरना ये वो शायद वो कुर्दों ने, क्योंकि अगर वो उधर से तस्लीम होते हैं, अमेरिकी अड्डे भी वहीं, जी 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 जी, अगर वो उनको तस्लीम करते हैं उस वाले हिस्से को, तो फिर शाम और तुर्की के अंदर मौजूद कुर्द इलाकों को भी उन्हें उसका हिस्सा तस्लीम करना पड़ता है और तुर्की रिएक्शन दे सकता है। तो ये रीजनिंग है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि सोशल मीडिया ने किस तरह उन सोसाइटीज का बेड़ा गर्क किया है एक पॉपुलर वेव बनाने के हवाले से और लोगों को एक साइड पे लगाने के हवाले से, तो खौफ अमेरिका जो कि इन्वेंटर था, जो कि जाए पैदाइश थी सोशल मीडिया की, उसके इलेक्शन भी बचे नहीं है।
یہ کل کے ہمارے پروگرام میں یہی جی آپ نے فرمایا اس کے اوپر اور بڑا ڈیٹیل میں آپ نے اس کا تجزیہ کیا. میں اسی سے ریفرنس ڈرا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کے الیکشن اور اس کا سوشل فیبرک بھی بچا نہیں ہے ابھی تک. اور ابھی تک بھی اگر ٹرمپ صاحب کو امریکہ کی عدالتیں نااہل نہ کرتی تو وہ فرنٹ رنر تھے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کمپین کے حوالے سے. پارٹی شاید میرا خیال وہی پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہونے جا رہے ہیں, وہ بات تو نہیں آئی. نہیں, وہ ان کا خیال ہے کہ انہیں اپیل میں ریلیف مل جائے گا, ان کا خیال ہے. ویسے میں آپ کو ایک خبر دوں کہ سپریم کو وہاں کا جج ریٹائر نہیں ہوتے, اور جو سپریم کورٹ کے 2 جج ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپوائنٹ کیے. لیکن اگر آپ یاد کریں تو پچھلی دفعہ جب ٹرمپ صاحب نے الیکشن میں دھاندلی کا شور مچایا تھا تو جس بینچ کے پاس گیا تھا اس میں یہ دونوں کیس گیا تھا اور انہوں نے اڑا کے مارا, اور لوگ یہی اسی خدشے کا اظہار کر رہے تھے جو آج آپ نے فرمایا. لیکن اس وقت جب ٹرمپ نے رولا ڈالا تھا کہ میں نہیں جانا کھیڑیا کے بعد, میرا مطلب ہے میں نے ایوان صدر نہیں چھوڑنا, تو یہ اپیل لے کے اس کے خلاف پٹیشن لے کے عدالت گئے تھے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر گئے تھے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے انہیں یہ بھی ریلیف نہیں دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نیچے لیگل کورٹ کے اندر انہوں نے ان کہا تھا کہ اگر ہم نے یہ کنسیڈر کر لی تو امریکہ کا پورا الیکٹرول سسٹم جو ہے وہ اسٹیج پہ لگ جائے گا. تو ایون امریکن سوسائٹی جو ہے وہ تو پہلے ہی ڈیوائڈ ہوئی پڑی ہے شدید نفرت کی بنیاد پر وہاں جو پاپولس. لیکن مجھے یہ بتائیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اس طرح جو ہے شکار کیا جاتا ہے, بلکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کا ایک آن سلاٹ ہے I quote, the accusation of genocide is not just legally and factually incoherent as obscene, and that there was no valid basis in fact or law for the outrageous charge of genocide. End of quote. In light of the foregoing, the court considers that the parties appear to hold clearly opposite views as to whether certain acts or omissions allegedly committed by Israel in Gaza amount to violations by the latter of its obligations under the Genocide Convention. The court finds that the aforementioned elements are sufficient at this stage to establish prima facie the existence of a dispute between the parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the Genocide Convention. As to whether the acts and omissions complained of by the applicant appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention, the court recalls that South Africa considers Israel to be responsible for committing genocide in Gaza and for failing to prevent and punish genocidal acts. South Africa contends that Israel has also violated other obligations under the Genocide Convention, including those concerning conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to genocide, attempted genocide, and complicity in genocide. At the present stage of the proceedings, the court is not required to ascertain whether any violations of Israel's obligations under the Genocide Convention have occurred. Such a finding could only be made by the court at the stage of the examination of the merits of the present. At the stage of making an order on the request for an indication of provisional measures, the court's task is to establish whether the acts and omissions complained of by the applicant appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention. In the court's view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Convention. In light of the following, the court concludes that, prima facie, it has jurisdiction pursuant to Article 9 of the Convention to entertain the case. Given this conclusion, the court considers that it cannot accede to Israel's request that the case be removed from the general list. The court turns next to the question of standing of South Africa. The court notes that the respondent did not challenge the standing of the applicant in the present proceedings. In the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Gambia v. Myanmar, where Article 9 of the Genocide Convention was also invoked, the court observed that all states parties to the Convention have a common interest to ensure the prevention, suppression, and punishment of genocide by committing themselves to fulfilling the obligations contained in the Convention.
Such common interest implies that the obligations in question are owed by any state party to all the other state parties to the relevant convention. Their obligations erga omnes partes, in the sense that each state party has an interest in compliance with them in any given case. The common interest in compliance with the relevant obligations under the Genocide Convention entails that any state party without distinction is entitled to invoke the responsibility of another state party for an alleged breach of obligations erga omnes partes. Accordingly, the court found that any state party to the Genocide Convention may invoke the responsibility of another state party, including through the institution of proceedings before the court, with a view to determining the alleged failure to comply with its obligations erga omnes partes under the convention, and to bringing a failure to the end. The court concludes prima facie that South Africa has standing to submit to it the dispute with Israel concerning alleged violations of obligations under the convention. وہ یہاں سے اور لوگ ہائر کرتا ہے ان کو court پیسے then turns پہنچاتا to the ہے question اور of the پھر وہ جب rights ناکام whose ہوتے ہیں protection is تو وہ sought خود آ جاتا and the ہے link between such ایک تو rights and the ٹریپ ان measures کاموں میں requested. جب یہ لوگ ہو جاتے It ہیں تو وہ recalls اتنا that برا its ہوتے power ہیں to کہ وہ indicate پھر provisional ان کو measures جان کا under بھی خطرہ Article ہوتا ہے 41 ایک of the دفعہ statute ایک کام کر لیا یا has پھنس as گئے its object تو ظاہر the ہے پہلی دفعہ تو preservation ایسے of نہیں the ہوتا ہوگا respective پہلی دفعہ تو rights کوئی چھوٹا موٹا کام claimed کروا by the لیا پیسے parties in پکڑا a دیے case, pending تو its آپ کا decision on the کیا merits خیال ہے کہ thereof. وہ جو اتنی It بڑی follows نالج تو that the court موجود ہے must نا be کہ اپنے concerned ہی to پاکستانی شہری کو preserve by قتل کرنے such کے لیے measures وہ نوجوان خود the پہنچ rights گئے which may subsequently be adjudged by it to belong to either party. Therefore, the court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. اور وہ سٹیک At انہوں this نے stage of the جنہوں نے proceedings, اس کو یہ however, اسائنمنٹ the دی court ہوگی is انہوں نے not called اسٹیبلش upon to کیا ہوگا determine definitively اس whether کو the بھی ذرا rights which مد نظر South رکھا Africa جائے wishes لیکن to اس میں جو seek سب سے بڑی protected بات ہے exist. وہ یہ ہے It need کہ only جو decide whether the rights claimed by South Africa مانیٹرنگ ہے نا and for ہماری which it seeks خاص طور پہ protection آن لائن are plausible. مانیٹرنگ جس کے اوپر Moreover, ہمارے a بہت link سارے must دوستوں کو exist شکایت between پیدا the ہو rights جاتی ہے whose آزادی protection is اظہار sought کی and the میرا provisional مطلب measures ہے being انلمیٹڈ requested. ایکسیس جو ہے انلمیٹڈ تو ہونی The نہیں court ہے recalls that in accordance with Article 1 of the Convention, اب آپ دیکھیے all کہ پوری states parties نسل جو ہے thereto اور have undertaken to prevent and to highest punish the crime ratio of of genocide. population of youth Article 2 provides in the that, world I جو جن quote, ممالک میں ان میں genocide پہلے 5 means میں ہمارے any of the following یہاں پہ acts highest committed with youth an ratio intent to destroy اچھا in وہ whole or in youth جو part انگریزی a سمجھتے national, اور ethnical, انگریزی racial or سمجھتی ہے اور religious اس کے group پاس as براڈ such. بینڈ کی A, براڈ بینڈ کی killing members ایکسیس of the group. ہے یعنی وہ B, انٹرنیٹ کے لیے بنی ہے وہ causing نسل serious bodily or mental آپ نے harm to ان members کو of the group. unlimited C, deliberately without any inflicting on the censor group internet conditions دے of life جی بالکل calculated to آپ نے bring اس کو about رسائی دے دی its physical اب destruction وہ in whole or in جہاں part. سے مرضی داخل D, ہو جہاں سے مرضی imposing measures نکلے intended to prevent births آپ within پچھلے the دن group. دیکھیے نا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا Forcibly کہ transferring کچھ ایسے children of the خاکے group to کیریکیچر another group. پوسٹ کیے جا رہے تھے مختلف ایپس کے اوپر Pursuant to کہ Article جس سے 3 of the ہمارے Genocide مذہبی Convention, the جذبات following acts are also prohibited. ہرٹ ہوتے ہر تھے طرح کے جذبات مجروح کرنے Conspiracy کی to کوشش commit کی جاتی ہے genocide, ہر ہفتے 10 direct دن and بعد ابھی public کچھ دنوں incitement to پہلے آپ نے commit سپریم کورٹ کے genocide, حوالے سے دیکھا attempt to commit genocide, ہمارے ریاستی اداروں کے حوالے اس سے سے دیکھا پہلے آپ نے جنرل سرفراز شہید جو provisions ہیں of the ان کے convention خلاف are ایک intended to منظم مہم protect the چلتی members ہوئی of a اور national, بظاہر وہ آئیڈیز ethnical, وہ تھیں جو racial لگتا or تھا جیسے religious group پاکستان سے from آپریٹ ہو acts رہی of genocide ہیں or any other punishable ہمارے acts ہمسایوں کی enumerated in طرف بھی Article نہیں اگر 3. آپ یہ The court حالیہ دنوں کے considers that اندر there جو is a correlation 500 between the یوٹیوبرز rights of members of groups سارٹ آؤٹ protected کیے ہیں under the ہمارے اداروں Genocide نے Convention, ان کی اگر the آپ ریشو obligations نکال کے incumbent دیکھیں on state یہ بھی parties رضوان صاحب ویسے thereto, ایک طرح کی and the تقریب right کاری of ہے any یہی state جو آپ party بات کر to رہے ہیں seek یہ بھی تو ایک compliance تقریب کاری ہے therewith by نوجوانوں کے another ذہن state جو ہے party. پراگندہ کرنے کی جو کوشش ہے دیکھیے As the court has stated in other cases, آپ in ایک order قسم for کہہ acts سکتے to ہیں fall within the scope of یہ اس سے Article زیادہ 2 of the خطرناک ہے Convention, وہ the فزیکل intent تقریب must کاری be جو to ہے نا destroy اس at کی least تو a امپیکٹ جو substantial ہوگا وہ part لمیٹڈ ہوگا of a نا particular کسی group. چوک کسی This is علاقے demanded کسی محلے کسی by the شہر very میں nature کسی of the سڑک کے crime of اوپر genocide, یہ since جو the ہے یہ object and تقریب purpose of کاری the تو براہ convention as a راست whole is to آپ کے prevent the بچوں کے intentional بیڈ روم میں destruction گھس of رہی ہے groups. جی The part ٹھیک ہے نا جی آپ کے targeted must موبائل be کے ذریعے significant یہ enough موبائل کی اس to کی have an فار impact on the ریچنگ group تقریب as a کاری whole.
یہ اذہان کے اندر جو ہے وہ گن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. دیکھیے
within the meaning of Article 2 of the Genocide Convention. The court observes that, according to United Nations sources, the Palestinian population in the Gaza Strip comprises over 2 million people. Palestinians in the Gaza Strip form a substantial part of the protected group. The court notes that the military operation being conducted by Israel following the attack of 7 October 2023 has resulted in a large number of deaths and injuries, as well as massive destruction of homes, the forcible displacement of the vast majority of the population, and extensive damage to civilian infrastructure. While figures relating to the Gaza Strip cannot be independently verified, recent information indicates that 25,700 Palestinians have been killed,